حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، تیسرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضور کی ایک صاحبزادی اور دو حضور کی بیویوں کے دن رمضان شریف میں ہیں۔ ایک اور بڑی نسبت یہ کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے خلوت نشینی کی محبت حضور کے دل میں پیدا کر دی۔ حضور علیہ السلام سارے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ دور غار حرا میں جا کر کئی دن وہاں رہ کر اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تو ایک دن آیا کہ جبریل حضور پر رمضان شریف میں وحی لے کر آئے۔ ماہ مبارک کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ نے حضور پر سب سے پہلے وحی نازل فرمائی۔ وہ کون سی وحی تھی بلا؟ تھا کسی کو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبریل وحی لے کر آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ اقرأ، پڑھیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقارن، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے پھر کہا اقرأ، پڑھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا ما انا بقارن، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا، نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھے، حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، امتی ہو کر یہ دلیلیں دیتا پھر رہا ہے کہ میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کیسی سوچ ہے یار، کیسی سوچ ہے، بے وقوف ہے نا۔ نبی پاک کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ دلیل کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی جبریل نے کہا تھا اقرأ، پڑھیں، تو سرکار نے آگے سے کیا فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہہ دیا جی پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے سرکار نے یہ جواب دیا ہے۔ اب آئیے مجھ سے بھی تھوڑی سی گزارشات سن لیجئے۔ بھائی یہ دلیل تب بنے جب جبریل نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لکھا ہوا لے کر آتے اور کہتے سنیا ایتھوں پڑھو نا، یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھیں۔ اور سرکار فرماتے جبریل یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تو کسی کی دلیل بن سکتی تھی، لیکن بتاؤ جبریل زبانی کلامی قرآن پاک لے کے آئے تھے یا لکھا ہوا لے کر آئے تھے؟ وہ تو زبانی کلامی لے کر آئے تھے۔ حضور تشریف فرما ہے، سامنے جبریل آ گیا، کہا جی اقرأ، پڑھیں، فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر کہا پڑھیں، فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ بولیں 40 سال۔ اے بیٹے ادھر آنا، ادھر آنا، مسئلہ سمجھانا ہے، ادھر آؤ۔ کتنی عمر ہے؟ ہاں جی 11 سال۔ بیٹے پڑھو اقرأ، پھر پڑھو، ذرا ادھر منہ کر لو، سب کو سنا دو، ذرا زور سے پڑھ دو، پھر سنا دو۔ اب یہ دیکھیں جی اس بچے کو کہا اقرأ، اس نے پڑھ کر سنایا کہ نہیں؟ بولیں، اس کی عمر 11 سال ہے، اس کو کہا جائے اقرأ یہ تو پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اقرأ اس کی بولی بھی نہیں ہے، اس کی بولی تو ہوگی پنجابی یا سرائکی، سرکار کی تو اپنی بولی بھی تھی عربی۔ تو جبریل نے کہا اقرأ، سرکار نے آگے سے پڑھا
نہیں، اور مہربانی ہمارے آقا کی جو نہیں پڑھا، وگرنہ مولویوں کو پھر موقع مل جاتا، جی جبریل کے شاگرد ہوئے نا، جبریل نے پڑھایا تو پڑھا نا، جبریل نے کہا اقرا، ورمہ میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اقرا، پڑھے نا، سینے سے لگایا، زور سے دبایا، کہا پڑھے نا اقرا، فرمایا میں نہیں پڑھتا، اب جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، چل سونے ہاں اسے رب دے نام تے پڑھ لے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا اسی رب کے نام سے پڑھیں۔ تو اب سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا، پہلے نہیں پڑھ رہے اب پڑھ رہے، رب کا نام آیا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی بتانا چاہتے تھے جبریل میں نے ڈائریکٹ تیرے کہنے سے پڑھ لیا، تو لوگ کہیں گے نبی کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اس لیے میں تیرے کہنے سے نہیں اپنے رب کا نام آنے سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ سمجھ آئی نا، یہ بات تھی۔ تو کسی نے کہا گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا دیا ہے، ارے یہ کس سے پڑھتے کہاں سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑھائے ہوئے ہیں۔ حضور کس کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ بولیں اللہ کے۔ یہ بھی قرآن سے سنیں آپ، حضور کس کے پڑھائے؟ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے، جب ہم پڑھائیں گے نا تو گارنٹی ہے آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں جب ہماری اپنی مرضی ہوگی، جب اللہ کا آرڈر ہوگا پھر آپ بھول جائیں گے، وگرنہ گارنٹی ہے کہ اللہ آپ کو پڑھائے گا اور آپ اللہ کے پڑھانے سے بھولیں گے، بولو نہیں۔ تو بتاؤ بھئی قرآن کیا کہتا ہے، سرکار کو پڑھایا کس نے؟ اللہ نے نا، میں نے تو نہیں نا کہا، یہ رب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ایک دوسری جگہ سے اللہ تعالیٰ کا قرآن سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اچھا بعض اوقات شاگرد کو پڑھایا جاتا ہے نا سبق، تو استاد دبکے مارتا ہے، پڑھتا ہے اولئک علی ھدی، بچہ غلطی کر جاتا ہے، اے صحیح پڑھ، دبکے مارے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا، دبکے بھی مارے، کیسے پڑھایا؟ فرمایا میری آیتیں پڑھ کر دیکھ لو، میں نے پڑھانے کا ذکر بعد میں کیا ہے، رحمان ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے۔ الرحمن، پڑھانے والا رحمان ہے، اس نے رحمت کی لوریاں دے دے کر جھڑکیں مار کر نہیں، بڑے پیار سے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے، اس لیے کہ ڈانٹا اس کو جائے جو نکما ہو، کلاس اس کی لگے جس کو آتا جاتا نہ ہو، قربان جائیں اللہ نے ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ سے ذہین و فتین سیاںہ سمجھدار کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور سارے اونچوں
سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا خیر اللہ نے حضور پر وحی نازل فرمائی. پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرا. مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. یہ بھی آپ قرآن سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل فرمایا. کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ رمضان شریف. ڈلے کو کم کروں، تھوڑا صاف کر دیں، بند جگہ نا شور زیادہ ہو رہا ہے. ایک اور مقام سے قرآن سنیں. کس مہینے میں قرآن اترا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. فرمایا قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تم خود بخود کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا درجہ مرتبہ ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو لیلۃ القدر پھر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ بولیں. اس ماہ مبارک میں، رمضان شریف میں. تو یہ رمضان اور قرآن کا بڑا خاص جوڑ ہے، بڑا خاص تعلق ہے. کیوں؟ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. سمجھ آئی؟ نبی کریم علیہ السلام اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت پہلے کی بنسبت زیادہ فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت پہلے کی بنسبت زیادہ فرمایا کرتے تھے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر پورے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. دور تو سمجھتے ہیں نا؟ دو حافظ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کو منزل سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے. تو رمضان شریف میں جبریل نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے اور قرآن حکیم کا دور ہوا کرتا تھا. وہ کیسا مبارک دور ہوگا ہے. اللہ کے محبوب قرآن پڑھنے والے ہوں گے تو جبریل سامنے بن کر نبی پاک کا قرآن سننے والے ہوں گے. توجہ ہے. اچھا، جس سال سرکار کا وصال ہوا نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر سال رمضان میں جبریل ایک مرتبہ قرآن کا دور مجھ سے کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے 2 دور کیے ہیں میرے ساتھ رمضان میں قرآن کے. کتنے دور کیے ہیں؟ 2 دور. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے سال ماہ رمضان آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما جانا تھا. جبریل کو بھی پتا تھا، سرکار کو بھی پتا تھا. اس لیے آئندہ رمضان تو آنا نہیں تھا نا اس دنیا کی زندگی میں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اگلا رمضان آنے سے پہلے اسی رمضان میں قرآن کے دور مکمل فرما لیے. بتاؤ پھر سرکار کو پتا تھا کہ نہیں میں نے اس اگلے رمضان سے پہلے دنیا سے پردہ فرما جانا؟ بولنے پتا تھا. بھائی یہ نہیں کہتے کہ سرکار کو بھی پتا نہیں کس کی موت کب آئے گی، کیسی آئے گی. مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. پر جو رب کا پڑھایا ہوا، رب کا محبوب ہے، اس کو نہ جانے کس چیز کا علم ہے. اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے. اللہ ہمیں مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. امتی ہے ہی وہ جو سرکار کی شان مانے، تولے نہ بلکہ
مانے. ہمیں یہ صدیق اکبر نے طریقہ بتایا ہے کہ سرکار کی شان کی بات ہو نا تو یہ نہیں دیکھنا منہ کس کا ہے جس سے نکل رہی ہے. سرکار کی شان ہو تو فٹ مان. یہ کس نے سکھایا؟ بولو. حضرت ابوبکر صدیق نے بھائی. وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے. صبح ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اوے مکہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس رات مجھے معراج کرایا. میں مکہ سے نکلا، مسجد اقصی میں پہنچا. مسجد اقصی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جلوہ گر تھے. میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں پر نبیوں کی امامت فرمائی. پھر میں آسمانوں کی طرف تشریف لے گیا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. باقی آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے ملاقاتیں کر کے میں آیا. میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، میں نے دوزخ کو ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ساری زمین کو، ساری کائنات کو میں مصطفیٰ نے ملاحظہ فرما لیا. نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے کافروں کے سامنے جب اپنا معراج نامہ پڑھ کر سنایا، ابو جہل دوڑا دوڑا صبح حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچ گیا. جا کر دروازہ بجایا. حضرت ابوبکر صدیق دروازے پر آئے. ابو جہل کہنے لگا اے ابوبکر بتا، جو بندہ یہ کہے راتوں رات میں مکہ سے چلا، مسجد اقصی کے اندر چلا گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر میں واپس آ گیا. بتا کوئی بندہ یہ کہے تو عقل مانتی ہے یا نہیں مانتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا بالکل عقل نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا پھر تجھے یاد رکھنا چاہیے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے دعویٰ کیا اللہ نے راتوں رات مجھے معراج بھی کرایا اور ساری کائنات کا مشاہدہ بھی کرا دیا. حضرت ابوبکر نے جواب دیا اوے ظالمہ، تو نے تو کسی کے بارے میں پوچھا تھا، سرکار کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. سن لے، اگر نبی پاک نے ایسا فرمایا تو میں مانتا ہوں اللہ کی قسم ہے سرکار جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. فرمایا اگر سرکار نے فرمایا ہے تو پھر میں مانتا ہوں وہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. اس لیے بھائی امتی وہی ہے. صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والا امتی مصطفیٰ کا وہی ہے جو آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی عظمتیں مانتا جائے، بیان کرتا جائے، اور جو مجمع لگا کر لوگوں کو یہ پاڑے پڑھائے میرے نبی کو یہ نہیں پتا تو وہ نہیں پتا تو آ بھی نہیں پتا تھے او بھی نہیں پتا تھے، انج نہیں کر سکتے تھے اونج نہیں کر سکتے. اسے ذرا سوچنا چاہیے یہ طریقہ تو ابو جہل کا تھا کہ نبی یہ نہیں کر سکتا، نبی وہ نہیں کر سکتا. صدیق اکبر کا اور مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان تھا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا اپی چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا. سارے کہہ لیں اگر اتفاق ہے تو سارے کہہ رہے سبحان اللہ. خیر اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے. سرکار ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل سے، اور جس سال آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال کتنے مرتبہ دور کیا جبریل سے؟ 2 مرتبہ دور کیا. تو پتہ چلا سرکار کو علم تھا کہ ہمارا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. سرکار تو سرکار ہیں. حضرت عمر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور نے حج کیا، حج پتہ ہے کس سن میں کیا؟ سن 10 ہجری میں حج کیا. حضور نے حج کیا، عرفات کا میدان ہے. حج کا خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کو، جمعہ کا دن تھا، حج اکبر تھا. سرکار نے خطبہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تام فرما دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا، مقبول فرما لیا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائے مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ نے دین مکمل فرما دیا، قرآن مکمل فرما دیا۔ اس کا لازماً نتیجہ یہ ہے اب نبی کریم علیہ السلام نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا، اب سرکار کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، سرکار کا پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ جب تک سرکار رہیں گے دین آتا رہے گا، دین کی تعلیم نازل ہوتی رہے گی۔ جب دین مکمل ہو جائے گا سرکار بھی تشریف لے جائیں گے۔ یارو سرکار کی شان تو سبحان اللہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے یار ہیں، سرکار کے پیارے ہیں، ان کو بھی علم تھا کہ مصطفیٰ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سرکار تو سرکار ہے نا، سرکار کے غلاموں کو بھی پتا تھا۔ بس ایک حدیث سن لیں، یہ موضوع یہ چھٹ گیا ہے، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک دن سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اللہ کا ایک عبد ہے۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کا عبد ہے، بندہ۔ اس سے اللہ نے فرمایا اوے میرے بندے تیری مرضی، تیری مرضی۔ دنیا سے جانے کا ٹائم آ چکا ہے لیکن تیری مرضی۔ اگر دنیا میں رہنے کا اور موڈ ہو تو ٹھیک ہے، جتنا دل کرے رہ لے، ہم موت کو واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر موت قبول کریں، رب کی ملاقات پسند کریں تو دنیا کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ رہنا چاہو تو بڑھا بھی دیتا ہوں، میں رب ہوں، میرے پاس قدرتیں ہیں، میں ہی بڑھانے والا ہوں، میں ہی گھٹانے والا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے آقا سبحان اللہ، بندے کی کیا شان ہے، جس سے رب فرما رہا ہے بھی رہنے کا موڈ ہے تو رہ لو، اگر آنے کا موڈ ہے تو کیا شان ہے اس بندے کی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کیا شان ہے اس بندے کی۔ لیکن سرکار کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا ابو بکر پھر سرکار تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور تم روئے جا رہے ہو۔ فرمایا تمہیں کیا پتا وہ بندہ کون ہے جس کی سرکار بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا شان ہے اس بندے کی، لیکن یہ بتائیں اس بندے نے کیا کیا، دنیا کے اندر رہنا پسند کیا یا رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس بندے نے دنیا سے پردہ کرنا پسند کر لیا ہے، رب سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے یہ سرکار اپنی بات کر رہے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی۔ اس کا مطلب مجھے تو نہیں پتا میرا ٹائم کب آنا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا ٹائم کب آنا ہے، کیونکہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اٹل۔ اذا اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے، جب آئے گی نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اختیار عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا اوے میرے بندے دل کرے تو آ جا، دل کرے تو دنیا کے اندر رہ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کے بندے نے دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، رب سے ملاقات کو پسند فرما لیا۔ اور صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ بولیے حضور اپنی، کہ سرکار کسی اور کی بات نہیں کر رہے، سرکار اپنی ہی بات کر رہے تھے۔ ایک یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات پتا چلی کہ ہماری آئے گی تو ٹال نہیں سکتے، اللہ کے پیاروں کو اللہ نے مرضی کا مالک بنا دیا ہے۔ جب تک ان کا موڈ نہ بنے اسرائیل روح قبض کر سکتا ہی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ موضوع رمضان کا تھا، بیچ میں بات یہ چھڑ گئی۔ اب ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ کہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، موت کا فرشتہ اسرائیل اچانک سامنے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بھائی کون ہے، کی لینا ہے، کون ہے، کی لینا ہے؟ کہتا جی میں اسرائیل ہوں اور وہی کرنے لگا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے، آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، جلال کے اندر ایک زوردار تھپڑ لگا اسرائیل کے چہرے پر، تھپڑ لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ آئے تھے جان نکالنے، اپنی آنکھ نکلوائی، واپس چلے گئے۔ یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جن کا مرنے کا پروگرام ہی نہیں، یا اللہ دیکھنا میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل دوبارہ جا انہی کے پاس۔ اللہ انہوں کو لئی فرمایا ہاں ہاں انہی کے پاس جا، لیکن اب بن پوچھے نہیں جانا، پہلے پوچھنا ہے، پھر سلام بھی کرنا ہے، ساتھ بیل بھی لے جو، میرے نبی کو جا کر میرا بھی سلام دینا، اور کہنا رب فرماتا ہے اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک سال زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ آئے تھے پہلے کیا کرنے، جان نکالنے، اب دوبارہ آئے، پہلے اچانک آ گئے، سامنے آ گئے، بن اجازت آ گئے، روح نکالنے لگے، اب دور کھڑے، ہاتھ باندھے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی اجازت ہے آ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، جناب اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جناب موسیٰ نے پوچھا اے موسیٰ اے اسرائیل بتاؤ اب کیا لے کر آئے ہو؟ اسرائیل نے عرض کی اے اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ کا سلام قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل بھیجا ہے اور اللہ کا فرمان ہے اے پیارے موسیٰ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں مزید دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرضی کا مالک بنا دیا، اس بیل کی کمر کے اوپر اپنا برکت والا ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک سال زندگی بڑھا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا او اسرائیل بتا جب یہ بالوں والی زندگی ختم ہو جائے گی پھر کیا بنے گا؟ اسرائیل نے کہا جناب جی ایک دن تو جانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب قصہ مختصر موت آ کر رہنی ہے پھر میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، پھر جا کر اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض فرمایا۔ توجہ ہے؟ تو پھر یہ پتہ چلا کہ ہم مجبور ہیں، اللہ کے نبی مجبور ہے بولو نہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے، تو پھر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ابھی بھی آپ جیسے ہو، ابھی بھی ہمارے جیسے ہیں وہ۔ ہم تو ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں پا سکتے، لیکن اللہ کے نبی جب تک دل چاہے اللہ ان کو اختیار دیتا ہے، زندہ رہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ لیں، پھر کہہ لیں ریساں کر دینے لوگ کی نبی پاک دیا۔ سنو روزہ تو بھی رکھتا ہے، روزہ میرے مصطفیٰ بھی رکھتا ہے، لیکن فرق زمین و آسمان کا۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ کون سے روزے؟ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے افطاری کا وقت ہوا، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی، بس روزہ کھولا اور کچھ نہ کھایا۔ سحری کا وقت ہوا، سنت پوری کرنے کے لیے صرف ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور، بس نہ افطاری ٹائم کچھ کھانا نہ سحری ٹائم کچھ کھانا، مسلسل روزے رکھے جانا۔ صحابہ نے دیکھا نا سرکار روزے رکھ رہے ہیں، نہ افطاری ٹائم کچھ کھاتے ہیں نہ سحری ٹائم کچھ کھاتے ہیں، صحابہ نے بھی ریس کرنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اسی طرح نہ افطاری میں کچھ کھاتے ہیں نہ سحری میں کچھ کھاتے ہیں۔ جب ہفتہ ڈیڑھ گزرا نا تو صحابہ کرام چل رہے ہوں مدینہ میں، دیواریں پکڑ پکڑ کے سوٹیاں پکڑ لی، دیواریں پکڑنا شروع کر دی۔ سرکار نے پوچھا میرے غلاموں تمہیں کیا ہوا؟ خیر ہے تم سے چلا نہیں جا رہا، خیر تو اتنے کمزور ہو چکے ہو، سہارے لینے لگے، کوئی دیوار کے ساتھ لگا پڑا ہے، کوئی ادھر ٹیک لگا کے پڑا ہے، کوئی سوٹی لے کر چل رہا ہے، اتنے کمزور ہو رہے ہو، خیر تو ہے۔ عرض کی آقا آپ جیسے روزہ رکھنے ہم نے بھی ویسے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ افطاری میں کچھ نہیں کھاتے تو ہم بھی کچھ نہیں کھاتے، آپ سحری میں کچھ نہیں پیتے کھاتے تو ہم بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو آپ کی اداؤں کو پورا کرتے کرتے اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے غلاموں تمہارا معاملہ جدا ہے، میں مصطفیٰ کا معاملہ جدا ہے۔ فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ سرکار کا جسم ادھر ہے لیکن رات کدھر گزار رہے ہیں؟ بولو۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کھایا، فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا صحابہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میں مصطفیٰ جیسا ہو؟ تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ پتہ چلا جب صحابہ میں حضور جیسا کوئی نہیں تو بعد والوں میں حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور حدیث، جب سرکار نے ان کو روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا لستو کہیئاتکم، فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہارا معاملہ اور ہے میرا معاملہ اور ہے، تم روٹی ٹکر کے محتاج ہو لیکن میں مصطفیٰ تو صرف اللہ کا محتاج ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناف والا ناڑا کنیکشن اس کا کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ بولیں خوراک آتی ہے۔ پتہ چلا میں آپ ہم سب ماں کے پیٹ میں جب تھے تو زندہ رہنے کے لیے جہاں دوسری چیزوں کے محتاج ہیں وہیں ماں کے پیٹ کی، ماں کے جسم کی خوراک کے بھی ہم محتاج تھے، لیکن سرکار
ہماری کیونکہ خوراک ادھر سے آتی ہے اس لیے ناڑا کاٹنا پڑتا ہے. سرکار پیدا ہوئے تو ناڑا بھی کٹا ہوا تھا, ختنہ بھی ہوا تھا پہلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار زندہ رہنے میں بھائی کسی قسم کی خوراک کے محتاج نہیں ہے. میرے مصطفیٰ تو صرف اللہ کے محتاج ہیں بس. سبحان اللہ کہیے. سرکار کی شانیں بھی سبحان اللہ, رمضان کی شانیں بھی سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گیا. آقا روزہ توڑ بیٹھا. میاں بیوی دونوں نے مل کے توڑا ہے, اس نے بھی توڑ دیا, میں نے بھی توڑ دیا. اب کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے غلام 2 مہینوں کے روزے رکھ. آقا ایک پورا نہیں ہوا, 2 مہینوں کے کیسے رکھوں؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام. فرمایا اچھا چلو ایسا کر کہ غلام آزاد کر. عرض کی یا رسول اللہ میں تو غریب ہی بہت ہوں, میں تو اپنی گردن کا مالک ہوں, بس کسی غلام لونڈی کا میں مالک نہیں, میں نہیں آزاد کر سکتا. فرمایا اچھا پھر ایسا کر 60 حاجت مندوں کو کھانا کھلا, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یا رسول اللہ میں نے بتایا نا بہت غریب ہوں, میں کسی کو روٹی شوٹی کھوا نہیں سکتا, میں کمزور بندہ ہوں. اچھا روزہ ٹوٹ جائے نا تو یہ 3 ہی کفارے ہیں, آج بھی صرف 3 طریقے. یا تو 60 روزے رکھو اس روزے کے بدلے میں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا ایک غلام آزاد کرو. اسلام کے پیارے قانون نے غلاموں کا سلسلہ بند کر دیا, غلام تو ملتے ہی نہیں. اب 2 چیزیں ہیں, روزہ ٹوٹ جائے اب کیا کرو؟ یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 2 چیزیں ہیں. بندہ کوئی میرے پاس آ جائے تو میں یہ چیزیں بتا سکتا ہوں, کہے جی یہ نہیں کر سکتا, میں کہوں گا بھی میں کیا کروں, جو حل تھا میں نے بتا دیا. میں شریعت بتا سکتا ہوں, شریعت بنا نہیں سکتا. کئی لوگ نا 3 طلاقیں دے کر نا زور دیتے ہیں. اگلے دن ایک بندے کی کال آئی مجھے فیصل آباد سے, کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں فلمیں دیکھوں تو تجھے طلاق ہے. میں نے کہا ظالمہ کرتوت تیرے طلاق ہو نا. کہتا ہے جی بس میں نے قسم اٹھا لی اگر میں فلم دیکھوں تو تجھے طلاق. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جی ویکھ بیٹھا ہوں. میں نے کہا جی طلاق ہوگی, کہتا ہے حل کڈو. میں کہا میں کی حل کڈا, طلاق ہوگی ہوں, کہنا حل کڈ. میں کہا حل اے سی تو مردہ مر جاندہ فلم نہ ویندا نہ ویکھدا. ہوں تو اپنے آپ بیڑا خود ہی غرق کیتا ہے نا, میں کی کر سکنا. کہندا نہیں جی تسی مولوی صاحب کوئی نہ کوئی راہ کڈو. میں کہا بچیا او اللہ دے محبوب نے جڑے راواں بناونیاں جاندے سن, اسی راہ دس سکنے راہ بنا بولو نہیں سکتے. لیکن صحابی آئے نا, سرکار نے 3 طریقے بتائے. آقا تینوں نہیں کر سکتا. فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا کھجوروں کی ٹوکری لے کر. یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول فرمائے, اسپیشل آپ کے لیے لے کے آئے. سرکار نے فرمایا قبول ہے. قبول کر کے فرمایا میں اس کا مالک ہوں نا؟ جی آقا مالک ہیں. فرمایا اب تو پھر میں جو مرضی کروں. جی آقا. فرمایا این السائل, وہ مسئلہ پوچھنے والا کتھے؟ وہ صحابی بیٹھے رہے. آقا میں بیٹھا ہوں. فرمایا ادھر آؤ. آ گئے. فرمایا یہ لوگ کھجوروں کی ٹوکری پکڑو اور مدینے کے غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دو, بانٹ دو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا ٹوکری پکڑی, لے کر کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا بانٹ دے. آگے سے لے کر ہنس رہے. بانٹتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں آقا مدینے وچ میرے تو وڈا غریب کوئی ہے ہی نہیں, اگر اجازت ہو تو ٹوکری اپنی گاڑی نہ لے جاؤں. واہ مدینے کے تاجدار. حدیث بھی بخاری کی. روزہ بھی اس نے توڑا, طریقے بھی سرکار نے بتائے, نہیں کر سکتا. ٹوکری کھجوروں کی اپنی طرف سے دی, راستہ بھی اس کے لیے بنایا جو کسی کے لیے نہیں, وہ صرف اس کے لیے بنایا. تو وہ بھی کہتے ہیں آقا اپنے گھر لے جاؤں.
اور بخاری کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی کی بات سن کر اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے، دانت نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی داڑھوں سے نور چمکتا صحابہ کو دکھائی دینے لگا۔ سرکار نے فرمایا جا میرے غلام، کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ، خود کھا بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بتائے کوئی دنیا کا مولوی یہ نہیں کر سکتا جو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ پتہ چلا میں اور ہوں، آپ اور ہیں، اللہ کے محبوب اور سبحان اللہ۔ ہاں اچھا بھائی، ایک ضروری مسئلہ بیان کرنا ہے ورنہ تقریر کا ٹائم تو پورا ہو چکا۔ میں نے ذمہ لگایا تھا بھی بتانا، لیکن وہ پورے ٹائم ہونے پر بتایا۔ بہرحال قصہ مختصر۔ ہمارے کئی دوست جب کوئی پریشانی بن جاتی ہے جسمانی، کسی تکلیف کا، کسی اذیت کا انہیں سامنا ہوتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں پوچھتے۔ جیسے دل کیا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دی کرسی پر، مسئلہ نہیں پوچھتے۔ تو اس لیے میں نے خود ہی ایک خیر خواہی کے پیش نظر سوچا کہ رمضان کے اجتماع میں، جمعہ کے اجتماع میں کثیر لوگ ہوتے ہیں تو مسئلہ بیان کر دوں گا تاکہ سب تک بات پہنچ جائے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نمبر ایک ایسا مجبور ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا، اور ایک ایسا مجبور ہے جو سجدہ رکوع کر سکتا ہے۔ ہیں دونوں مجبور، لیکن فرق ہے۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا نا، اس کو قیام معاف ہو جاتا ہے۔ بولے اس کو قیام، کھڑا ہونا اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے اس کے اوپر قیام بدستور فرض رہتا ہے۔ ہاں اس کی مقدار اس کی طاقت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ 2 سیکنڈ کھڑا ہو سکتا ہے تو 2 سیکنڈ قیام کرے، 1 منٹ کر سکتا ہے تو 1 منٹ قیام کرے۔ اگر ایک رکعت میں قیام کر سکتا ہے باقیوں میں قیام نہیں کر سکتا تو پھر ایک رکعت میں وہ قیام کرے۔ کون؟ جو رکوع اور سجدے پر بولیں قادر ہے۔ نمبر 2، جو بندہ زمین پر رکوع اور سجدے پر قادر ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھے گا، وہ زمین پر بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو بندہ سجدے پر قادر نہیں اس کو کھڑا ہونا معاف ہو جاتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر پھر بھی ہے کہ اگر طبیعت ساتھ دے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو سجدہ نہیں کر سکتے ان کو قیام معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ کرسی لگاتے ہیں صف کے بیچ میں نہیں لگانی چاہیے، اینڈ میں لگانی چاہیے۔ نمبر 2، کرسی لگا کر صف توڑ کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو تاکید فرمائی ہے صف کے اندر قدم کے برابر قدم ہو، گردن کی سیدھ میں گردن ہو، کندھے کے سیدھ میں کندھا ہو۔ جب کرسی لگا کر باقی نمازی یہاں اور ایک بندہ آگے کھڑا ہو جائے گا تو صف کے اندر کھڑا ہے یا صف سے آگے کھڑا ہے؟ آگے کھڑا ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ صف کے اندر کھڑے ہونے کے لیے وہ کرسی کو پیچھے رکھے گا، اب وہ صف کے اندر کھڑا ہوگا تو اب پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ کرسی چلی گی پچھلے نمازی کے سامنے، اس کو مسئلہ۔ پھر دوسرا یہ جب بیٹھے گا کرسی پر نہ اگلی صف میں ہوگا نہ پچھلی میں ہوگا تو پھر مسئلہ۔ لہذا جو بندہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، قیام بولیں نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، ہمارے کئی حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو سامنے ٹیبل لگا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس ٹیبل کے اوپر ایسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو بات سن لیں، نماز کے اندر جو شخص
زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، وہ کسی اٹھی ہوئی چیز پر سجدہ نہیں کرے گا۔ ہاں ایک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زمین سے 12 انگلی، یہ کتنی انگلی ہیں؟ یہ دیکھیں 4 8 4 زمین سے، یہ زمین ہے، اگر اتنا اوپر کوئی چیز اٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ والا تختہ جیسے وہ لگا ہوا ہے یہ تو زمین سے کئی انگلیاں اونچے ہیں نا، 2 فٹ شاید اونچا ہوگا، 2.5 فٹ اونچا ہوگا، تو اتنا اونچا جو تخت وغیرہ جو لکڑی وغیرہ کوئی چیز اٹھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے، وہ رکوع کرے گا، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے، ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھانے، ٹھیک ہے، گھٹنوں کے ہاتھ پر اوپر ہاتھ رکھ کر رکوع کرے گا، رکوع اور سجدے میں جھکنے میں تھوڑا سا فرق کرے گا، رکوع کے اندر اگر یہاں جھکا ہے تو سجدے میں تھوڑا سا مزید جھک جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ باقی اگر کسی کو مزید مسئلہ ہو، باقی یہ کہ تھوڑی بہت تکلیف ہو تو آدمی برداشت کر لے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر قیام پر قدرت ہے اور بندہ قیام نہ کرے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قیام بقدر جتنی وہ طاقت رکھتا ہے نا، بقدر طاقت قیام فرض ہے، فرض نماز کے اندر، تو لہذا ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط برتیں تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔